السلام علیکم۔ میاں بیوی میں کوئی تلخ کلامی ہوئی، کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حمزہ نے اپنی بیوی ثانیہ کو گالی دی، تم سے جب سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ ثانیہ بھی چلا کر بولی، تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے، میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے، اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ جھگڑا کسی بڑی بات پہ نہیں ہوا تھا، 4 سال کا بیٹا تھا، ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا، کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو اٹھایا ڈنڈا اور ثانیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ثانیہ چیخنے چلانے لگے۔ چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر ثانیہ کو چھڑوایا۔ ثانیہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بیٹا ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حمزہ نے چلا کر کہا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق بولا اور ثانیہ بیٹے کو لیے میکے آ گئی۔ بیٹا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ وہ سب سے ڈرنے لگا۔ 4 سال کا بیٹا اپنی امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ امی کا دوپٹہ منہ پہ اوڑھے سو جاتا، ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا، بیٹا میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ کورٹ سے آیا ہوا خط موصول ہوا۔ ثانیہ کے بھائی نے خط پڑھا اور بتایا کہ حمزہ نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کیا ہے، اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پلوں سے لگا ہوا، امی بابا کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا اب 6 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا، کچھ نہیں بیٹا، ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن بیٹا آج بھی جب بھی وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ پہلی سنوائی تھی، حمزہ کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا۔ کیس حمزہ کے حق میں جا رہا تھا۔ ثانیہ محسوس کر رہی تھی کہ میں بیٹے کو ہار جاؤں گی۔ ثانیہ گھر آئی، بیٹا اذان ماں سے کہنے لگا، ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں؟ وہاں ابو مجھ سے کہہ رہا تھا تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔ بیٹے نے امی کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا، میری امی سونی ہے، گندی نہیں ہے، پاپا گندا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا جو ابھی 6 سال کا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ماما کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ اتنے میں ثانیہ کا بھائی آیا، ثانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، ہم کیس ہار جائیں گے، اذان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔ ثانیہ خاموش ہو گئی، بیٹے کا منہ چومنے لگی، کبھی پاؤں چومتی، کبھی ہاتھ، کبھی سر۔ اذان سویا ہوا تھا۔ ثانیہ نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ اذان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا، نانو میں آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے اذان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، اذان بیٹا، ماما ساتھ نہ بھی ہوئی تو کھانا ٹائم پر کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا، روز دانتوں کو برش کیا کرنا، ماما تو تم کو ادھر سے بھی دیکھے گی۔ ماما نے ہاتھ چومے۔ آج فائنل سنوائی تھی۔ عدالت میں ثانیہ نے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا کہ کاش میں برداشت کر لیتی، آج اپنے بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے لکھا ہوا فیصلہ سنایا۔ تمام دلیلیں سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا،
مجھے ماما پاس جانا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ ثانیہ کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے حمزہ کے پاس آئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی۔ صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے سے گلے لگانے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا، اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر حمزہ سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ حمزہ نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا، اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، باپ اپنی زندگی میں اذان زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ اذان کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ تھا۔ بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے، نہ سکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو؟ ایک دوسرے پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ میں دونوں کی بات کر رہی ہوں، میاں اور بیوی کی۔ تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے۔ کچھ برداشت کر لیا کریں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔